بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول، سبق نمبر 47۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مسواک کے بارے میں احادیث، حصہ اول۔ کتاب الطہارت چل رہی تھی، جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ طہارت سے متعلق احادیث ذکر فرما رہے ہیں۔ آج کے سبق میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مسواک کی فضیلت کے بارے میں حدیث ذکر کریں گے کہ وضو میں مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدة بن سلیمان عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو ہریرہ نے، وہ فرماتے کہ ہمیں حدیث بیان کی عبدہ بن سلیمان نے، وہ محمد بن عمر سے نقل کرتے، وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر تکلیف کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو یہ حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ مسواک ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت ضروری ہو، لیکن اگر مسواک کو ہر نماز اور ہر وضو کے وقت ضروری قرار دیا جاتا تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض تو نہیں کیا، البتہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اس سے معلوم ہوتی ہے کہ مسواک کرنا کس قدر اہم ہے اور ضروری ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے قال ابو عیسیٰ وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمة عن زید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدیث ابی سلمة عن ابی ہریرہ وزید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلاهما عندي صحیح لأنه قد روي من غیر وجہ وقد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحديث وحدیث ابی ہریرہ انما صح لأنه قد روي من غیر وجہ واما محمد فزعم ان حدیث ابی سلمة عن زید بن خالد اصح۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محمد بن اسحاق نے محمد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن زید بن خالد عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقل کی ہے، اور ابو سلمہ کی حدیث ابو ہریرہ اور زید بن خالد دونوں سے صحیح ہے، کیونکہ کئی طرق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح ہے کیونکہ وہ کئی طرق کے ساتھ منقول ہے، اور امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کا گمان یہ ہے کہ ابو سلمہ عن زید بن خالد کی حدیث اصح ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کرنے کے بعد اس کے طرق کو متعدد طرق نقل کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس طرح زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث منقول ہے، اور ان کی سند بھی ذکر کی ہے، اور اس میں دونوں میں ابو سلمہ نقل کرنے والے ہیں، زید بن خالد سے بھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو سند ہے اس میں بھی نقل کرنے والے ابو سلمہ ہے، اور زید بن خالد کی جو سند ہے اس میں بھی نقل کرنے والے ابو سلمہ ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح تو دونوں طرق ہیں، لیکن ان کے نزدیک، امام ترمذی رحمۃ اللہ کے نزدیک ابو سلمہ عن ابی ہریرہ کی جو سند ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اصح ہے ان کے نزدیک، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک حدیث ابی سلمہ عن زید بن خالد زیادہ اصح ہے۔ تو بظاہر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد بن اسماعیل البخاری سے اس بارے میں پوچھا تھا، انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ میرے نزدیک اصح ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید بحث کریں گے آگے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وفی الباب عن ابی بکر الصدیق وعلی وعائشہ وابن عباس وحذیفہ وزید بن خالد وانس وعبداللہ بن عمرو وام حبیبہ وابن عمر وابی امامہ وابی ایوب وتمام بن عباس وعبداللہ بن حنظلہ وام سلمہ
وواصلة وابی موسیٰ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں یعنی مسواک کی فضیلت سے متعلق جو احادیث ہے اس میں کئی صحابہ کرام سے احادیث منقول ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، ام حبیبہ، ابن عمر، ابو امامہ، ابو ایوب، تمام بن عباس، عبداللہ بن حنظلہ، ام سلمہ، واصلہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے احادیث منقول ہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سلمہ عن زید بن خالد الجہنی حدیث کا جو متن ہے وہ بھی اپنی سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمة عن زید بن خالد الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك بكل صلاة ولاخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل۔ ہمیں حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدہ نے، وہ محمد بن اسحاق سے نقل کرتے ہیں، وہ محمد بن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو سلمہ سے نقل کرتے ہیں، وہ زید بن خالد جوہنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر مجھے اپنی امت پر تکلیف کا خوف نہ ہوتا، سختی کا ڈر نہ ہوتا، تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم کرتا اور میں تہائی رات تک عشاء کی نماز مؤخر کرتا۔ تو اس حدیث میں اس آخر ایک اور جملے کا بھی اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ عشاء کی نماز لیٹ ہو اور تاخیر سے ہو، تو لیکن لوگوں کو اس میں تکلیف تھی کیونکہ وہ پھر تہائی رات تک جاگتے رہتے تھے اور ان کی نیند پر اس پر فرق پڑتا، تو لہٰذا جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہو، عشاء کی نماز اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے بعد اس کے لیے رات لمبی ہوتی اور وہ آسانی کے ساتھ سو جاتا، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں کیا، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے ہو۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن خالد جو اس حدیث کے نقل کرنے والے ہیں ان کا جو عمل ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کس طرح مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ قال فكان زید بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه موضع القلم من اذن الكاتب لا يقوم الى الصلاة الا استنى ثم رده الى موضعه۔ کہتے زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تمام نمازوں میں شریک ہوتے تھے اور ان کا جو مسواک تھا وہ ان کے کان میں ہوتا تھا جس طرح کہ کاتب اور لکھنے والے کے کان میں قلم ہوتا ہے۔ وہ نماز کے لیے جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو مسواک کرتے تھے اور پھر اپنی جگہ پر مسواک رکھ لیتے تھے۔ یعنی زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا چاہیے، تو وہ مسواک کان میں رکھے ہوئے ہوتا تھا، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو مسواک کرتے تھے اور پھر واپس اسی جگہ میں رکھتے تھے۔ تو استنہ کا لفظ استنہ جو ہے استاقہ کے معنی میں ہے، اور دراصل یہ اسنان سے ہے اور دانت رگڑنے کے معنی میں ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو دانت رگڑ لیتے تھے اور پھر اپنی جگہ رکھتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بعد بھی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بھی حسن ہے، صحیح ہے، اور اس کا درجہ بھی صحیح درجے کا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، لیکن اب امام ترمذی رحمۃ اللہ کے نزدیک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ اصح ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک زید رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ اصح ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کی دیگر حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو آپ کشف النقاب میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جو متن ہے وہ انہوں نے ذکر کیا ہے، اور پھر زید بن خالد رضی اللہ عنہ کے مسواک پر عمل کا واقعہ ذکر کیا ہے،
اس کے بعد حدیث کا درجہ ذکر کیا ہے۔ اس باب میں جو جن روات کا ذکر آیا ہے، جن کے حالات پہلے آئے نہیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ابن قریب ہے، تو ابن قریب کا تذکرہ ہے محمد بن علاء ابن قریب الحمدانی ابو قریب الکوفی، مشہور ہے اپنی کنیت کے ساتھ، ثقہ ہے، حافظ ہے، 10ویں طبقے کے ہے، اور 47 میں ان کا انتقال ہے، یعنی 247، اور یہ 87 سال ان کی عمر تھی۔ اوپر ابو سلمہ کا ذکر آیا ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ ہے، اور بعض کہتے اسماعیل ہے، ثقہ ہے، اور بہت زیادہ حدیث ان سے منقول ہے، اور 94 ان کا انتقال ہے، یا 104 ان کا انتقال ہے، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 20 سے اوپر ہے۔ اوپر زید ابن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تھا، تو زید ابن خالد الجوہنی مدنی ہے، صحابی ہے، مشہور ہے، اور 68 یا 78 میں ان کا انتقال ہے، اور ان کی جو عمر تھی وہ 85 سال تھی۔ اس حدیث سے متعلق کئی مسائل اور کئی باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، کچھ اس سبق میں ذکر کرتے ہیں، کچھ اگلے سبق میں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مسواک کا جو لفظ ہے اس کی لغوی تحقیق ذکر کرتے ہیں۔ مسواک جو ہے، اس کے لیے مسواک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور سواک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ سواک جب لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی سین کے کسرے کے ساتھ، تو یہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جس لکڑی کے ذریعے سے مسواک کیا جاتا ہے، اور یہ مسواک کے مترادف ہے، اور اس کو مذکر بھی استعمال کیا جاتا ہے، مؤنث بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، تو صاحب المحکم وغیرہ جو لغت کی کتابیں اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ البتہ امام ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تانیث کا انکار کیا ہے، اور وہ کبھی حمزہ بھی دے دیتے ہیں اور سین کو ضمہ بھی دے دیتے ہیں، لہذا سواک وہ کہتے ہیں۔ اور یہ ابو حنیفہ الدینوری جو مشہور لغوی ہے وہ فرماتے ہیں، اور سواک کی جو جمع ہے وہ سوکن ہے، اور کبھی واو کو ساکن بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے سوکن۔ پھر یہ جو ساکا ہے، مسواک یہ کس سے ماخوذ ہے، تو کہتے ہیں یہ ساکا سے ماخوذ ہے، اور ساکا کا معنی رگڑنا ہے، اور چونکہ مسواک میں انسان دانتوں پر چیز کو ملتا ہے، رگڑتا ہے، اس لیے اس کو مسواک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یا یہ ساکا سے ہے، اور یہ یا تسوکا سے ہے، تساوکا سے ہے، اور تساوکا اس کو کہتے ہیں کہ جب اونٹ چل رہے ہو اور وہ جھول رہے ہو، جس میں تمایل ہو، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ جب انسان مسواک رگڑتا ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس کو ہلاتا ہے، تو اس لیے اونٹوں کی جو رفتار ہے اور اونٹوں کی جو چلنے کا انداز ہے اس کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ لغوی تحقیق تھی، لہذا لغت میں اس کے دو وجوہات سامنے آئے، ایک یہ ہے کہ یہ رگڑنے سے ماخوذ ہے، اور یا یہ کہ اونٹ کے چلنے کے وقت ان کے جھولنے کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ اور جہاں تک اصطلاح میں مسواک ہے، تو اصطلاح میں مسواک کی تعریف ہے استعمال عود او نحوه فی الاسنان لتطیب الفم و تنظیفہ، کہ لکڑی یا اس جیسے کوئی چیز انسان دانتوں میں استعمال کرے تاکہ منہ پاک ہو اور صاف ہو جائے۔ اور کہتے کہ یہ شرح المہذب میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے، اور اس طرح شرح مسلم میں بھی انہوں نے بات کی ہے، اور اسی طرح شرح ترمذی میں قاضی ابوبکر بن العربی نے یہ بات کی ہے۔ اس کے بعد اگر دوسری بحث ہم دیکھیں تو مسواک کے حکم کے بارے میں ہے کہ مسواک کا حکم کیا ہے، تو اکثریت علماء کرام کے نزدیک مسواک کا جو حکم ہے وہ سنت ہے، اور اس پر تقریباً اجماع ہے۔
بعض حضرات جیسے اسحاق بن راہوے یا داود ظاہری وہ کہتے کہ مسواک واجب ہے، اور یہ ان سے نقل کیا ہے المغنی لابن قدامہ، انہوں نے ان دو حضرات کا یہ مسلک نقل کیا ہے. لیکن امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسحاق بن راہوے سے یہ بہت بعید ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اس کے وجوب کے قائل ہیں. اور اسی طرح داود ظاہری سے بھی مشہور مسلک سنیت کا منقول ہے، وجوب کا منقول نہیں ہے. اور لہٰذا پھر یہ اجماع ہو گیا اور تقریباً تمام کا اتفاق ہو گیا کہ مسواک سنت ہے. لیکن اگر داود ظاہری سے وجوب کا قول ثابت بھی ہو جائے پھر بھی محققین کے اجماع کے لیے یہ مضر نہیں ہے. پھر اس میں اختلاف ہے کہ مسواک یہ وضو کی سنت ہے یا نماز کی سنت ہے یا دین کی سنت ہے، تو اس میں کئی اقوال ہیں اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے تفصیل آ جائے گی. بہرحال آج جو ہمارا سبق تھا وہ مسواک کے بارے میں احادیث ہے، اور مسواک کی فضیلت بہت زیادہ حدیث میں آئی ہے. انشاءاللہ مسواک سے متعلق کچھ مباحث اگلے سبق میں آپ ذکر کریں.